من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، مایا کہ پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے لفظ المتقین جو ہے اس کی یہاں 3 صفات بیان ہوئیں، پہلی یؤمنون اور دوسری یقیمون اور تیسری ينفقون۔ سبحان اللہ۔ المتقین یہ اسم ہے، اس کی آگے 3 صفتیں جو بیان ہوئیں تینوں کی تینوں جملہ فعلیہ ہیں۔ تو جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ حدوث پر اور تجدد پر دلالت کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک کام ایک بار ہوا ہے تو بس نہ، بار بار ہوتا رہے، ہر بار ہوتا رہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، تو ہم اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ پڑھ کر تازہ کرتے رہا کرو، اسے تجدید ایمان کہتے ہیں۔ ہر بندے کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت وہ کلمہ پڑھے، صرف یہ رسمی طور پر نہیں، اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ نیت کر کے پڑھے کہ مجھ سے جتنے بھی آج تک کلمہ کفریات سرزد ہوئے ہیں میں اسے توبہ کرتا ہوں اور اپنے ایمان کو نیا کر رہا ہوں، کیونکہ نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات بندہ کفر سنتا ہے، بعض اوقات کفر بولتا ہے، کفر پہ راضی ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں بندے کے ایمان کو دائیں بائیں کر دیتی ہیں، اس لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ روز بندہ جو ہے وہ اپنا تجدید ایمان کرتا رہے۔ تو یہ دیکھیں جس طرح تجدید ایمان کرنے کا حکم ہے ہمیں کہ ایمان اپنا نیا کرتے رہو، اور آگے میں یقیمون الصلاۃ کہ ایک بار نماز پڑھی تو کافی ہو گئی، نہیں، اس سے ان پاگلوں اور احمقوں کا بھی رد ہو گیا جو جاہل پیر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک بار نماز پڑھ لی تو بس ہو گئی، بار بار پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں رب نے فرمایا نماز قائم کرو، قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، تو کہتے ہیں جو کھڑا ہو گیا اب بار بار اسے کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ پوچھے بھی ایسے احمق ہیں انہیں پتہ تک نہیں ہے کہ اقامت کا معنی کیا ہے۔ اقامت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ، تمام فرائض کے ساتھ، تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، منہیات سے بچتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی نماز کو روزانہ اس کے وقت پر پڑھنا، سبحان اللہ۔ یہ اقامت کا معنی ہے۔ ایک بندہ تھا ہمارے گاؤں میں، وہ کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اس سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ یہ کہتا تھا کہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ نماز جو بار بار پڑھتے ہیں نا انہیں شک ہے کہ ان کی نماز قائم بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس لیے بار بار پڑھ رہے ہیں، وہ نماز کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہماری نماز قائم ہو گئی ہے، ایک بار فجر پڑھ لی تو وہ کھڑی ہے، ظہر پڑھ لی تو وہ قائم ہے، عصر پڑھ لی تو وہ قائم ہے، مغرب عشاء بھی قائم ہے، تو لہٰذا پڑھے تو بار بار وہ جس کی نماز قائم نہ ہو۔ تو یہ جنہیں شک ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں بیٹے آپ کا ایمان کامل ہے، آپ کی نماز قائم ہے، آپ بے فکر ہو کے آپ سوئے رہیں بس، ہیں عجیب احمق اور بیوقوف ہیں کہ رب آقا علیہ السلام جو ہیں وہ تو بار بار نماز پڑھیں، ہر بار نماز پڑھیں، جب نماز کا وقت آئے پھر نماز پڑھیں آقا علیہ السلام۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین رحمہ اللہ جو ہیں، آپ کے وفات کا وقت ہے نا، جس نماز کے وقت آپ کی وفات ہوئی تھی وہ نماز آپ نے کو 10 بار پڑھی ہے۔ ایک بار نماز پڑھی آپ نے غشی طاری ہو گئی، میں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے کہا حضور پڑھ لی ہے، مجھے تو یاد نہیں پڑتی، وضو کراؤ مجھے نماز پڑھاؤ، دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی بابا جی جن کے نام کے لنگر کھا کے، جن کے نام کی شکر کھا کے لوگ بخشے ہوئے سمجھے جا رہے ہیں، اس بابے کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ 10 بار نماز پڑھ رہے ہیں، اندازہ لگائیں۔ تو کیا خیال ہے تجھے اپنی نماز پہ اتنا یقین ہے کہ بابے کو اکیلے کو شک تھا، بابا کیوں بار بار پڑھ رہا ہے نماز؟
اور ایک ہی وقت کی اور حالت غشی کے اندر. میں کہ ہو سکتا ہے میں نے غشی کی حالت میں نماز پڑھی ہو, نماز درست نہ پڑھی ہو, لہٰذا میں دوبارہ پڑھتا ہوں. باقی زندگی کی ساری نمازیں ایک ایک بار پڑھی ہیں اور آخری بار نماز. کریم آقا علیہ السلام کی جب وصال شریف کا وقت قریب آیا نا جی, اس وقت آقا علیہ السلام نے دو چیزوں کے, ایک عورتوں کے بارے میں فرمایا ان کا خیال کرنا, اور دوسرا حضور نے فرمایا نماز پڑھتے رہنا تم. ہاں جی بتائیں, آقا علیہ السلام اس قدر تاکید فرمائیں نماز کی. اور آج کے ہمارے جاہل ملا اور جاہل پیر جو ہیں وہ جناب لوگوں کو ایسے بخشا کے جنت بھیج دیتے ہیں. کہتے جی آپ بخشے ہوئے, آپ کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اور بار بار پڑھنے کی, آپ کی نماز قائم ہو گئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ, اور یہ ذہن میں رہے, جو بندہ یہ کہتا ہے نا نماز کو اس کی اپنی اصل جگہ سے پھیرتا ہے جی, ان کو ایک جواب بھی بڑا زبردست ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ نماز قائم سے مراد نماز کھڑی ہو گئی ایک بار تو دوبارہ پھر جو ہے نا اسے بٹھانے کی, اسے پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے صلاۃ کا ایک معنی جو ہے وہ اور بھی ہے. لغت میں اٹھا کے دیکھیں تو صلاۃ کا ایک معنی جو ہے نا وہ تحریک الیتین بھی ہے. الیتین کولے کو کہتے ہیں اور تحریک حرکت دینے کو کہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تکلیف نہ کریں, ایسے وضو کریں گے, وقت صرف ہوگا ان کا, وہ صرف بس کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے اپنے کولہوں کو حرکت دے لیں, ان کی صلاۃ ہو جائے گی. پھر ان کو یہ الزامی جواب ہے کہ وہ آپ نے پھر ضرور تکلیف کرنی ہے ایک بار نماز کو کھڑا کر کے, ایسی آپ کی نماز بھی پھر تکلیف میں رہے گی, کھڑی جو رہے گی. جو معنی وہ لے رہے ہیں ہم ان کو جواب دے رہے ہیں بھی ایسے احمق ہو تم رسول اللہ علیہ السلام کے بیان کردہ معانی کو, اور آقا علیہ السلام کی زندگی ساری کا عمل ہے, زندگی ساری کا عمل, حضور کے صحابہ کی زندگی ساری کا عمل ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ساری کا عمل ہے. آج جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ملنگ کہلاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہیں ہم تو ان کے ملنگ ہیں, ہم بخشے جائیں گے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ کہتے ہیں اگر نماز کا وقت نہ آتا, امام حسین نے نماز نہ پڑھنی ہوتی, تو کہتے ہیں یزیدیوں میں ہمت ہی نہیں تھی کہ علی کے بیٹے کو جھکا جائیں. کہتے ہیں یہ تو نماز کا وقت آیا, تم امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر نیچے کیا تو آپ کو شہید کر دیا گیا حالت نماز میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو جنگ کرتے ہوئے بیٹا بھی نوجوان شہید ہو جائے, چھوٹا بیٹا بھی شہید ہو جائے, بھتیجے بھانجے بھائی آپ کے شہید ہو جائیں. مولا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بیٹے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا میں, جی وہ شہید ہو جائیں. حضرت عباس کون تھے؟ باقی جو آپ کے ساتھی شہید ہوئے وہاں کون تھے؟ اتنے رشتہ دار تھے. اتنی شہادتوں کے باوجود دشمن سامنے کھڑا, تلواریں چمک رہی ہیں, نیزے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں ان کی طرف سے ہتھیار چلائے جا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو ہے نا اس وقت نماز معاف نہیں ہے. اس کا معنی جو ہے امت کا بہت بڑا عالم اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ, انہیں معلوم نہیں تھے, تجھے زیادہ پتہ چل گیا. تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کرے کہ وہ کس کو پیر پکڑ کے بیٹھا ہے. کہیں یہ نہ ہو پیر پر سے نماز معاف ہو اور یہ بھی پھر اس پیر کے کھاتے میں جا رہا ہو. جو بندہ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ کرتا ہے کہ نماز کو کھڑا کر دو بس کھڑی رہے گی زندگی ساری, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے, ایسا بندہ زندیق ہے. اور یہ مرتد سے بھی اس کا حکم سخت ہے, کیونکہ یہ قرآن کے معنی پھیر رہا ہے, قرآن کے معنی کو ان کی اصل جگہ سے پھیر کر کہیں اور لے جا رہا ہے. ایسا بندہ واجب القتل ہے. اور مرتد جو بندہ کہے نا میں اسلام کو نہیں مانتا چھوڑ رہا ہوں, اس بندے کے لیے بھی حکم ہے کہ اسے 3 دن کے لیے باندھ کے رکھا جائے, قید کیا جائے, پھر اسے سمجھایا جائے انسان کا بچہ بن, اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے جسے قبول کرے گا, اسلام کے علاوہ کون سا دین ہے جسے تم مانے گا, یہی اسلام ہی تو ہے. اسے 3 دن پورے سمجھایا جائے گا. لیکن جو بندہ اسلام کو تو مانے, کہے میں اسلام کو مانتا ہوں, لیکن نماز کا معنی الٹا کر دے یا کسی اور چیز کا معنی اندھا دے, ایسا بندہ جو ہے, ایسا بندے کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی وقت پاؤں اٹھانے سے پہلے قتل کرنا واجب ہے. اندازہ لگائیں. تو بتائیں جو بندہ واجب القتل ہو وہ ہمارے ہاں پیر ہے, وہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اسے ہم واجب القدر کہتے ہیں. جسے شریعت واجب القتل کہے ہم اسے واجب القدر کہتے ہیں. جسے شریعت مبارکہ کہے کہ یہ زمین پر نہیں رہ سکتا, ہم اسے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں. بہرحال جی یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اور حیران کن بات ہے, وہ یہ ہے کہ یومنون جو لفظ آیا نا جی, یومنون کہ ایمان لاتے ہیں, یومنون پر من نہیں آیا. من کا معنی ہوتا ہے سے, کچھ لے لینا باقی چھوڑ دینا, تو من کا معنی سے ہوتا ہے. الذین یومنون, یومنون پر من نہیں آیا, الذین یومنون یومنون ہی آیا ہے. مطلب ایمان سارے کا سارا قبول ہو, ساری چیزیں جتنی بھی ہیں مؤمن بہی جو ہیں, جن جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے, فرض ہے, سب پر ایمان لانا ضروری ہے. خدا تعالیٰ پر, اس کی ذات پر, اس کی صفات پر, انبیاء پر, ملائکہ پر, کتب پر,
مرنے کے بعد اٹھنے پر، جنت دوزخ پر، میزان پر، ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم ہے سب کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی ایمان میں تجزی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہوں لیکن اس کی صفات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا تو مانتا ہوں لیکن روزی دینے والا نہیں مانتا، نہ، یہ تجزی نہیں ہے، ایمان میں تجزی نہیں ہے کہ بندہ کہے تھوڑا مانتا ہوں تھوڑا نہیں مانتا۔ کہ رسول اللہ علیہ السلام کو میں آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ ظاہری حیات مبارکہ بنتی ہے، وہ کہے جی میں اس میں سے 8 سال مانتا ہوں باقی نہیں مانتا ہے، یا پھر کہتا ہے جی میں 23 سال کا پورا عرصہ مانتا ہوں لیکن اس میں سے کوئی 1 گھنٹہ میں نہیں مانتا، تو بندہ کون ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ایمان میں تجزی نہیں ہے، ایمان میں تجزی نہیں ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ یہاں پہ بھی میں نے نہیں ہے کہ نماز جو ہے نا وہ آدھی پڑھ لو آدھی نہ پڑھو۔ ظہر عصر میں فجر میں آپ کو کام ہوتا ہے تو آپ نہ پڑھو، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لو۔ مغرب کو آپ کو روٹی کھا کے ذرا بھارے ہو جاتے ہیں تو آپ مغرب کی نہ پڑھیں، ہیں جی عشاء کے وقت آپ ذرا ویسے بھاری ہو جاتے ہیں، 17 رکعتیں ہوتی ہیں آپ کو بوجھل پڑتی ہیں تو آپ وہ بھی نہ پڑھو۔ نہیں نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ایمان بھی کامل طور پر لانا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کامل طور پر کرنی ہے، پوری نمازیں پڑھنی ہیں، ساری نمازیں پڑھنی ہیں، یہاں میں نے نہیں ہے۔ اور آگے جب باری آئی نا انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ میں یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا دے کر کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے لوگوں سے مانگتا رہے، بعد میں ہاتھ پھیلاتا رہے لوگوں کے سامنے، میں نہ، یہ نہیں کرنا، میں کہ اتنا دینا ہے تم نے جتنا تمہاری جان برداشت کر سکے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور مزے کی بات دیکھیں، یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ہے، یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اسے احسان بھی جتلایا ہے۔ میں جو تجھ سے مال خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے نا، یہ اسی مال کو دینے کا حکم دیا جا رہا ہے جو ہم نے دیا ہے۔ وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہا، اپنے گھر سے نہیں دے رہا، اپنی جیب سے نہیں دے رہا، جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہی دیا ہوا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، بس تو نے ہمت پکڑنی ہے، دینا ہے ہمارے راہ میں بس، کہ نہیں جی؟ ہاں تو نے ہمت پکڑنی ہے۔ اب دیکھیں جی چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کے تین اصطلاحیں بیان فرمائیں۔ کتنی ہیں جی؟ تین اصطلاحیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلی انفاق فی سبیل اللہ، کیا ہے؟ سارے بولتے رہے ساتھ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ تو ابھی پڑھ لیا ہم نے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں کہ وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اچھا جی، اور دوسری اصطلاح جو ہے وہ قرض حسن کی ہے۔ کس کی ہے؟ قرض، ذرا غور کے ساتھ سنیں ذرا، قرض حسن کی۔ قرض حسن کیا ہے جی؟ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ اچھا جی، تیسری اصطلاح دیکھیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ 8 جو ہے وہ مصارف رب تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے بیان فرمائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال دینے کی 3 اصطلاحیں قرآن پاک میں بیان ہوئی۔ سب سے پہلی انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسری قرض حسن، اور تیسری صدقہ۔ تیسری کیا ہے؟ اچھا یہ بھی یہاں ذہن میں رہے، کئی لوگ جو نا صدقے کو نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں عجیب سا سمجھتے ہیں۔ صدقے کا معنی پتہ کیا ہے؟ صدقہ نکلا ہے صدق سے۔ کس سے نکلا ہے؟ صدق سے۔ کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ احساس اٹھے، یہ صدق اٹھے اس کے دل میں، یار میرے مسلمان بھائی پریشانی میں ہے تو میں اس کی مدد کر دوں۔ جو جذبہ بیدار ہوگا وہ صدق ہوگا، جو کچھ دے گا وہ صدقہ ہوگا۔ تو بتائیں اس میں عیب والی کون سی بات ہے؟ پھر آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کہتا ہے جی صدقے تو مولوی کھاتے ہیں، میں نے کہا پھر مسکرانا بھی مولویوں کی طرف منہ کرنا چاہیے نا۔ آپ کو منہ سنا ہے، میں کہا آپ کو دیکھ کے لوگ دانت نکال رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے میں کہ سلام کرنا بھی صدقہ ہے، آپ کو پھر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے؟ گلی کے اندر بازار کے اندر سے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے،
کانٹے دار چیز ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، ڈھیلا پتھر پڑا ہے جس سے لوگ گر جائیں گے، کریم آقا علیہ السلام میں اسے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو اب کیا ہے پھر صرف مولوی کی راہ سے روڑے ہٹائے جائیں گے؟ کیونکہ صدقہ جو مولوی کو لگتا ہوا، آپ کو تو لگتا نہیں، آپ تو ہوئے پھر حضرت اقدس ہیں، آپ تو جدی پشتی امیر ہوئے، آپ کو کیوں لگے صدقہ بھی؟ پھر آپ تو جہاں سے گزرنے لگے پتہ چلے تو بندہ وہاں سے ہل چلا کے رکھ دیتا کہ حضرت صاحب ڈھہتے گرتے جائیں، ہیں 2 روڑے لگے نا پیٹ کو طبیعت صاف ہو جائے گا، یہ نہیں صدقہ سب کو لگ جاتا ہے پھر تو کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو بھائی صدقے کا معنی جو ہم نے مشہور کر رکھے وہ ہے ہی نہیں، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ایک بندہ ایسے جناب اس نے کہیں سے سن لیا کہ جناب وہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے، فلانا فلانے کو ٹال دیتا ہے، فلانا فلانے کو ہضم کر جاتا ہے، تو مولوی جو ہے نا وہ صدقے کو کھا جاتا ہے۔ کہتے جی مولوی تو بڑا مضبوط ہوا۔ میں نے کہا تم بھی بڑے بغیرت، تم مولوی کھا جاتے ہو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تم اپنے حساب بھی تو دیکھو یار، تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہارے غم میں کئی سارے مولوی بیچارے فوت ہو گئے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کتنا علماء کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگ، کتنی انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، تو بتائیں پھر علماء کو کھانے والا کون ہے؟ پھر پانی نے جناب آگ کو بجھا دیا تو پانی آگ سے مضبوط، آگ نے جناب پتھر کو جلا دیا تو آگ اس سے مضبوط، فلانے نے فلانے کو کھا دیا تو صدقہ مولوی کھا گیا تو مولوی صدقے سے مضبوط۔ عجیب بات ہے، عجیب ہم کا نہ سوچ ہے بھائی، تمہیں صدقے کا معنی ہی معلوم نہیں یار۔ اگر کوئی ایسی عیب والی شے تھی تو رب تبارک و تعالیٰ بندوں سے مطالبہ کرتا کہ میرے بندوں کو دو، بتائیں بھائی۔ ایک بندہ کہنے لگا صدقہ تو نہیں ہے، میں نے کہا تو سید ہے، کہنے لگا نہیں جی، تو میں نے کہا پھر تمہیں کیوں لڑتا ہے صدقہ؟ بھائی یہ ذہن میں رہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جو لقمہ اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے نا، ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو پھر صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، ہاں آپ نہ اٹھائیں اس سے نفع، کیونکہ صدقہ آپ کو بھی نہیں لگتا، آپ کی زوجہ ماجدہ کو بھی نہیں لگتا، آپ رہیں فارغ پھر اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے یار۔ ہم نے دین متین کا حلیہ تک بگاڑ دیا ہے۔ اور دوسری تکلیف دہ یہ بات یہ ہے کہ مولوی بیان ہی نہیں کرتے، مولوی گرفت کریں نا اس طرح، بتائیں جی آج کے بعد آپ میں سے کوئی کہے گا بھلا؟ یہیں پہ ایک بندہ تھا وہ فوت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، تو مجھے انہوں نے بلایا جی آپ نے نا تقریر کرنی ہے 40ویں پہ۔ میں نے کہا مجھ سے بڑھ کر تقریر کرنے والا کون ہے 40ویں پہ بھی؟ میں چلا گیا، سارے بندے، کئی سارے لوگ ایسے بیٹھے تھے جو بڑی بڑی گاڑیوں پر آئے، کئی سارے سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ، پولیس والے دائیں بائیں، تو کھوکر شوکر سارے جمع تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں، تقریر کے شروع میں نے پہلی بات یہ کی، میں نے کہا جی آپ میں سے صدقہ کس کو لگتا ہے؟ اور مجھے پتہ تھا انہوں نے دیکھیں سب بکری کی پکائی ہیں وہاں۔ میں نے کہا جی صدقہ آپ میں سے کس کو لگتا ہے؟ سارے ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے، ایک بندے نے میں ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ میں نے کہا چلو شکر ہے آپ میں سے کسی کو نہیں لگتا۔ میں نے کہا جو آپ بعد میں کھانا کھائیں گے نا وہ بھی صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اب سارے چپ، اور میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو، کون کون بکرا چھوڑے جائے گا؟ اب کوئی ہاتھ نہیں اوپر کر رہا۔ میں نے کہا خدا خراب کرے تمہیں، اور جہاں بیٹھتے ہو بکتے ہو کہ مولوی صدقہ کھا جاتے ہیں، میں نے کہا یہ سارا تم ہی کھا جاتے ہو۔ میں وہاں سے آ گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ میں نے کہا دیکھو جی مولوی تو جا رہا ہے، پھر آپ ہی بیٹھے ہو۔ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی ساری کبھی کل خانی کے چنے تک نہیں کھائے۔ کیوں؟ فرمایا امیر بندہ جو ہوتا ہے نا، صاحب نصاب بندہ ہوتا ہے، وہ ختم کی چیز کھا لینا، کل خانی کی 40ویں کی اصالہ ثواب جو پکائی جاتی ہیں، بات ہے یہ حق ہوتا ہے غریبوں کا۔ اگر امیر بندہ کھائے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دے گا۔ بتائیں آج کوئی اٹھتا ہے وہاں سے؟ کوئی بھی نہیں اٹھتا۔ یہ کا بیان کرتے ہیں تو میرے گلے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مسائل آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آتے ہی یہی ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ ہاں میں کہتا ہوں غریب کو اس کا حق دو۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ فوت ہونے لگے نا، فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ نے مایا کہ لسٹ تیار کرو، جی اس میں سب سے قیمتی چیزیں جو اس وقت سمجھی جاتی تھی، فلودہ فرنی پتہ نہیں کیا کیا آپ نے لکھوایا، پوری فہرست تیار کروائی۔ میں یہ ساری چیزیں بنا کے میرے فوت ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے غریب لوگوں کو کھلانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں فوت ہو گیا، فلانا چودھری کو بھی کل خانی پہ بلانا، فلانا چودھری بھی آئے، فلانا بھی آئے، اور آج نعوذ باللہ کل خانی 40ویں ہو رہے ہیں صرف ناک بچانے کے لیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ نعوذ باللہ سود کے پیسے لے کر کے کل خانیاں کروا رہے ہیں، 40ویں کرا رہے ہیں۔ خدا کے لیے مولوی بعد آ جاؤ، لوگوں کو کہو یار یہ فرض واجب نہیں ہے۔ آج کوئی بندہ کل خانی نہ کرے تو لوگ تانے دیتے ہیں، وہی بندہ اپنی بہن کا حق کھا جائے تو کوئی کچھ نہیں کہتا اسے، کہتا یہ تو پروفیشن بن چکا ہے، یہ ہر بندہ اپنی بہن کا حق کھا رہا ہے، تو آپ کون سی باتیں کرتے ہیں پھر؟ تو بھائی خدا کے لیے اب ہوتا کیا ہے عموماً، کہیں کسی جگہ بندہ فوت ہو گیا،
اب اس گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، نابالغ اور بالغ بھی ہیں، جب تک ان کے مال کا بٹوارا نہ ہو جائے تب تک اس بندے کے مال میں سے کوئی بھی چیز دائیں بائیں کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، اس بندے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، وہ بچے بیچارے باہر گلی میں رو رہے ہیں ابھی ہیں، اور یہ سارے اشرافیہ اور ملا ملوانے لپاڑے جو ہیں سارے بیٹھے وہاں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، مرغ مسلم اور جناب مرغے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے۔ بھئی کبھی تم نے سوچا ہے اس کے بچے یتیم ہوئے ہیں، یتیم کا مال تم کھا رہے ہو، اور یتیم کا مال کھانے کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں نا، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں جی، کیا کم ہم کبھی ہم جاتے ہیں وہاں تو دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں ہمیں تو بھائی کھانا ہے، کیوں؟ ہم تو لنگر خور ہیں۔ لنگر خور بنتے بنتے بندہ حرام خور بن جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہو جائے تو بتائیں کیا جواب دے گا رب تبارک و تعالیٰ کو؟ یہ صرف حرام خوری وہی نہیں ہوتی کہ بندہ چوری کر کے کھائے یا ٹھگی کر کے کھائے، اور یہ بھی حرام خوری ہے، یتیم کے مال پہ ہاتھ صاف کرے بندہ، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی دیکھیں، بہرحال 3 اصطلاحیں قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ کتنی اصطلاحیں ہیں؟ 3 اصطلاحیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسری قرض حسن، اور تیسری صدقات۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسن یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسن یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض حسن دے۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پر جو قرض مانگا جا رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ اب ذرا سارے دوست کان کھول کے سنیں کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہم پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا، رب قرض مانگ رہا ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں مانگ رہا، وہ صرف اور صرف اپنے دین کے غلبے کے لیے مانگ رہا ہے، رب تعالیٰ جہاد کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اس سے پچھلے آیت مبارکہ دیکھیں، آیت نمبر 243 اور 244، یہ آیت مبارکہ 245 ہے۔ 243 میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو جہاد کے لیے جاتے ہوئے موت سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ ہیں بھی ہزاروں میں، جہاد پر جانے کے لیے ڈر رہے ہیں جناب کہ کیسے جائیں گے ہم، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، مر جاؤ تم۔ ایک پچھلے نبی اسرائیل کے نبی تھے، ان کی قوم جانے لگی جہاد پر تو ڈرنے لگے، کانپنے لگے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا وہیں پر، صرف اتنا کہا مر جاؤ تم، سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، میں چلو جہاد پر تم، اب پھر جہاد پر گئے۔ اب دیکھیں جی آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، ان کا واقعہ بیان کر کے اہل اسلام کو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، تم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ فرما کر فرمایا جہاد پر جائیں گے، رسد کی ضرورت ہوگی، مال کی ضرورت ہوگی، کھانے کی ضرورت ہوگی، اسلحے کی ضرورت ہوگی، باقی ساری ضروریات ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی بات کرتے ہوئے قرض حسن کا مطالبہ فرمایا، میں قرض حسن دو میری راہ میں۔ تو بتائیں بھائی، اب آپ اور میں ہم سب غور کریں، اس مد کے اندر ہمارا آج تک روپیہ بھی گیا ہے؟ بولو نا بھائی۔ تو اس وقت یہ ذہن میں رہے ہمارا پیسہ پتہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ان کریم حضرت مجدد فیضانی فرماتے ہیں جب تم کرنے کا کام نہیں کرو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کاموں میں پھنسائے گا جو کام کرنے کے نہیں ہیں۔ آج ہمارا پیسہ جہاد پر خرچ ہونا چاہیے تھا، ہمارا پیسہ علماء پر جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں دین متین کی خدمت کے لیے ان پر خرچ ہونا چاہیے تھا، ہمارا پیسہ مدارس پر خرچ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ سونا آیا تو سج گیا گلیاں بازار، ہاں گلیوں کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، گلیوں کے اندر یہاں پکانے لگا دیے، پھوکنے لگا دیے اور جھنڈیاں لگا دی، سارا کچھ کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا لگا کے گلیوں کے اندر ساری قوم مطمئن ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کا جشن منا لیا ہے۔ بھئی آقا علیہ السلام کی آمد کے جشن بھی مناؤ، لیکن آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی نہ بھولو، حضور آئے کیوں ہیں، حضور کا مشن کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھیجا کیوں ہے۔ آگے دیکھیں جی، یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟
جہاد کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ جہاد کے ساتھ ہے. اور دوسرا مقام دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا صدقہ اور قرض حسن، یہ اس کے دونوں کے مصرف الگ الگ. صدقہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، باقی سب کے لیے. اور مزے کی بات دیکھیں، جہاں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین ہے نا، اسی میں فی سبیل اللہ کا لفظ بھی ہے. کون سا لفظ ہے؟ فی سبیل اللہ کا لفظ بھی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہاں پر جہاں پہ زکوٰۃ کے مصارف، صدقے کے مصارف بیان ہو رہے تھے، وہاں پر رب تبارک و تعالی نے دین پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، دین پر بھی. اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں، یہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہوں، نہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے مدرسے میں ایک فتویٰ آیا. آپ یہ فرمائیں جی ہمارے پاس پیسے ہیں 11ویں شریف کے، ہر بندہ غور سے سنیں، 11ویں شریف کے پیسے ہیں. وہ پیسے، ایک بچہ ہے طالب علم ہے دین کا، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، ہم وہ پیسے، ان پیسوں 11ویں کے پیسوں میں سے اس دین کے طالب علم پر پیسے خرچ کر سکتے ہیں یا پھر 11ویں ہی دیں؟ وہاں کے عالم جو تھے انہوں نے فتویٰ لکھ دیا، اعلیٰ حضرت کے نائب تھے، کہا کہ آپ کچھ پیسے اسے دے دیں طالب علم کو، باقی پیسوں کی 11ویں کر دیں. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ کون سا استفتاء کیا ہے دکھاؤ. جاتے ہوئے فتوے کو موڑا آپ نے، دیکھ کے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا میں کہ تم نے یہ کیا لکھ دیا ہے؟ فرمایا کہ کیا ایک عالم تیار ہو حضور کی غوث پاک کی 11ویں پر، حضور غوث پاک کی 11ویں کے پیسوں پر ایک عالم تیار ہو، ایک طرف کھانا بنے اور لوگ کھا جائیں ڈکار مار جائیں. یہ گیا. فرمایا کہ 11ویں کے پیسوں سے جو عالم بنے گا، جب تک رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کرتا رہے گا، حضور غوث پاک کو ثواب اس کا پہنچتا رہے گا. میں اصل 11ویں یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے آگے فرمایا میں کوئی بندہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اس طرح کر کے کسی جگہ پر پیسے خرچ کرتا ہے، 11ویں کا لنگر بناتا ہے، اسے 1 کا 10 گنا ملتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فتاوی میں فرماتے ہیں جو بندہ دین کے طالب علم پر خرچ کرتا ہے اسے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے. تو بتائیں بھی پھر انفاق، صدقہ اور انفاق دونوں کا فرق معلوم ہوا یا نہیں؟ ہاں، 11ویں کا پیسہ اگر لنگر بنا کے بانٹ دیا جائے تو وہ صدقہ بنتا ہے. اگر 11ویں کا پیسہ جو ہے وہ کسی دیندار طالب علم پر، دین پڑھنے والے، جو خالص دین پڑھنے والا ہو، اس پر پیسہ خرچ ہو تو وہ پھر صدقہ بھی بنتا ہے، ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں آتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں آتا ہے. تو بھائی اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان المصدقین والمصدقات. یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا صدقہ اور چیز ہے، قرض حسن اور چیز ہے. صدقہ تھک تو نہیں گئے آپ؟ صدقہ اور چیز ہے، قرض حسن اور چیز ہے. دیکھیں جی رب تعالی نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، میں بے شک وہ لوگ، وہ مرد جو صدقہ کریں، وہ عورتیں جو صدقہ کریں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ، اور سبحان اللہ، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیں. یہاں فرمایا غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو صدقہ دینے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے. سبحان اللہ، دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ دیکھیں جی صفحہ نمبر 499 ہے اس کا، سورہ صف شریف. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حبیب کریم علیہ السلام رب کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں. سبحان اللہ، مطلب کیا ہے؟ رب کا حکم غالب آ جائے، کسی کا حکم نہ چلے، صرف رب کا حکم چلے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم، توحید حاکمیت، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حاکمیت ہو، رب کے حکم کی حکومت ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہو. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، رب نے اپنے حبیب کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ صرف ایک ہی حکم مانا جائے پوری کائنات میں، وہ کس کا ہو؟ وہ رب کا حکم ہو. سبحان اللہ، بتائیں پیارے محترم بھائیو، آج کس کا حکم مانا جا رہا ہے؟ امریکہ کا. کس کا حکم مانا جا رہا ہے؟ برطانیہ کا. کس کا قانون مانا جا رہا ہے؟ برٹش لا. عدالت مسلمانوں کی ہیں، قاضی مسلمان، جج مسلمان، مدعی مسلمان، مدعا علیہ مسلمان، صرف قانون کافر ہے، باقی سارے مسلمان. ملک مسلمانوں کا، ملک بھی مسلمانوں کا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، میلاد منانے والے، 11ویں کھانے والے، لیکن قانون کس کا ہے؟ کافر کا. تو بتائیں رب کا قانون غالب ہے؟ رب کا حکم غالب ہے؟ تو بتائیں پھر یار
جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کسی عام دفتر میں بھی نہ مانا جا رہا ہو تو بتائیں اس وقت پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، رب کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا نہیں بنتا؟ تو ہم دیکھیں ہمارا کتنا جا رہا ہے، ہم کتنا دے رہے ہیں یار۔ تو اس وقت کوئی بندہ کہ یہ کہے کہ جہاد تو ہو نہیں رہا، پھر کیا کیا جائے؟ بھائی جہاد کے لیے آپ تیار تو کر سکتے ہیں، آپ ایسی کتب خریدیں جو جہاد پر لکھی ہوئی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے پر لکھی ہوئی ہیں، وہ کتابیں آپ خرید کر کے علماء تک پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ ان کتابوں میں سے درس دیا کریں، ان کتابوں میں سے آپ لوگوں کو بیان کر کے سنائیں، تاکہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت جو ہے پھر سے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ ذہن تو بنانا ہے نا، گراؤنڈ کو سیدھا کرنا یا نہیں کرنا ہے؟ ایک جنگل ہے، وہاں آپ مکان بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گند سارا پڑے ہوئے، صفائی کرنی یا نہیں کرنی؟ تو وہ کیسے ہو جائے گی؟ ایسے ہو جائے گی۔ ہر بندہ انتظار میں بیٹھا ہوگا جناب کوئی کھڑا ہو تو کرے، کوئی کھڑا ہو تو، ایسے بیٹھے رہے تو کوئی بھی نہیں کرے گا بھائی۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ حبیب کریم علیہ السلام دین غالب کرنے کے لیے آئے، آگے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تجارت؟ سبحان اللہ، تجارت تمہیں بتاؤں؟ تجارت کون سی تجارت؟ وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، دردناک عذاب سے بچا لے۔ پھر اب تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو اپنی جان کے ساتھ بھی اپنے مال کے ساتھ بھی۔ بتائیں بھی کیا بیان ہو رہا ہے یہاں؟ کیا بیان ہو رہا ہے یہاں بھائی؟ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہی بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی اپنی جان بھی، یار ہم اپنی جان نہیں دے سکتے، کم از کم اپنا مال تو دے سکتے ہیں۔ اور یہ ذہن میرے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، جہاں پر میرے حبیب نے اور میرے حبیب کے صحابہ نے مال خرچ کیا تھا، تیرا ایک ٹکا بھی گیا تھا وہاں؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس یار؟ کیا ہم جواب دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو کہ ہمارے پیسے اسی طرح خرچ ہو جاتے تھے؟ ملنگوں پر، بھنگیوں پر، چرسوں پر، نعت خان جو پورا جناب مہینہ نماز نہ پڑھیں، پورا سال مسجد میں داخل نہ ہوں، ان پر پیسہ ہمارا خرچ ہوتا تھا۔ اور قوالوں پر، میراثیوں پر جو شراب پی کے آ کے طبلہ بجائیں، ان پر ہمارا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بے حیثیت قوم ہم مجرم ہیں، ہمارے پاس اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنا پیسہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہے۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم رب تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ، رب کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار کیسے بننا بھلا بتائیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم غالب کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کا دین غالب کرنے کے لیے، توحید حاکمیت کے لیے صرف ایک حکم چلے پوری کائنات کے اندر، وہ کس کا حکم ہو؟ میرے رب کا حکم ہو، ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا حکم ہو بس۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنا مال اسی لیے خرچ کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا، سب سے پہلے قرآن پاک میں ترتیب آپ دیکھیں، قرآن پاک میں پہلے صدقے کا حکم نہیں آیا، صدقے کا حکم نہیں آیا، پہلے کسی زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کو ترتیب سے پڑھیں، سب سے پہلا حکم جو ہے نا ينفقون، کس کا حکم ہے؟ رب کے دین کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا مال اپنے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔